فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہمارا کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ، اس کا لیول 3 ہے، سبق نمبر 1 ہے، پارہ نمبر 13۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ یوسف اللہ کی توفیق سے ہماری چل رہی ہے، جس کی آیات 53 سے لے کر 95 تک آج کے لیسن میں انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک سے زائد مرتبہ اس کی وضاحت کی گئی۔ سورۃ یوسف جاری و ساری تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جن کے بیان کو، جن کے واقعے کو اللہ رب العزت نے احسن القصص، سب سے بہترین بیان قرار دیا، کیونکہ اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سے دروس ہیں، لیسنز ہیں ہم سب کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے بھی تھی، ہمارے لیے بھی ہے، امت محمدیہ کے لیے۔ ہم اس قصے سے کیا سیکھتے ہیں، کیا حاصل کرتے ہیں؟ تو آج آپ کہہ لیجئے ہم پارہ نمبر 13 کا پہلا پیج ہے، قرآن مجید کا یہ صفحہ نمبر 242 ہے، اور اس صفحے پر آیات 53 سے لے کر 63 تک یہ آیات ہیں۔ ان آیات کو مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا۔ تو چلیے سب سے پہلے اشارے اور موضوعات کی طرف چلتے ہیں۔ نفس امارہ کا ذکر ہے، انسان کی نفس کی جو مختلف اقسام ہیں، نفس مطمئنہ، نفس امارہ۔ ایک نفس امارہ جو انسان کو برائی پر ابھارتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ وما ابرئ نفسی، یہاں سے 13ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، تو چلیے ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی، اور نہیں میں بری کرتا اپنے نفس کو، یا کرتی اپنے نفس کو۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ اس سے پہلے جو 12ویں پارے کی بالکل آخری آئی تھی، ہم نے آپ کو دونوں طرح کے اقوال بتائے تھے کہ اس کا کہنے والا حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، یا اس کے کہنے والی زلیخا بھی ہو سکتی ہے، عزیز مصر کی جو زوجہ تھی۔ تو یہ انہی کا قول آگے چل رہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بری قرار نہیں دیتا، میں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بری قرار نہیں دیتا۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ، بے شک جو نفس ہے، لامارۃ، البتہ وہ بہت حکم دینے والا ہے، بالسوء، برائی کا۔ تو امارہ کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ حکم دینے والا، امر سے ہے، امر کا مطلب حکم دینا ہوتا ہے نا، اسی سے فعل امر بھی ہے۔ تو امارہ اسم مبالغے کا صیغہ جو آپ لیول 4 میں پڑھ چکے ہیں، اسم مبالغہ امارتن، کیونکہ نفس مؤنث ہے تو امارتن، یہ جو نفس ہے یہ بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہوتا ہے، الا مگر ما رحم ربی، جس پر میرا رب رحم کرے۔ اللہ اکبر۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا نفس انہیں بہت زیادہ برائی پر مجبور کرنے والا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، غفور، معاف کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک، اب دیکھیے جب بادشاہ نے ایسی حکمت بری باتیں سنی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنا، عورتوں کی گواہی سنی، عزیز مصر کی بیوی کی گواہی سنی، ان کی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کے بارے میں، ان کی پاکی کے بارے میں، تو بادشاہ کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے کہا وقال الملک، بادشاہ نے کہا ائتونی بہی، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ عطایاتی سے فعل امر ہے، تو لے آؤ، نی میرے پاس بھی اس کو، کیا کروں گا میں؟ استخلص، میں اسے خاص کروں گا، میں خاص کروں گا، ہو اسے، لنفسی اپنے لیے، میں اپنے لیے انہیں خاص کروں گا۔ مطلب ہم ان کے تجربات سے، ان کے ان حکمت بری باتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، میں اسے اپنے خاص الخاص کروں گا۔ فلما، پس جب، کلمہ، انہوں نے بات کی اس سے،
قال کہا انک الیوم، یعنی بادشاہ نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے انک الیوم، بے شک آپ آج کے دن، الیوم کا مطلب ٹوڈے، آج کے دن، بے شک آپ آج کے دن، لدینا ہمارے پاس، مکین امین، مکین مکانت ان سے مطلب آپ جگہ پکڑنے والے ہیں، آپ ہمارے اقتدار کے اندر، ہماری حکومت کے اندر باقاعدہ آپ جگہ پکڑنے والے ہیں، امین، اور آپ امن و امان میں ہیں، آپ امن و امان میں ہمارے پاس جگہ پکڑنے والے ہیں۔ چلیے دوسرے موضوع کی طرف چلیے، اسی پیج نمبر 242 کے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ کے علم میں ہے کہ ایک تو انہوں نے جو خواب کی تعبیر کی، دوسرا انہیں بڑی اچھی طرح اندازہ تھا کہ کس طرح سے غلے کو خرچ کرنا ہے، کیسے اس کو ذخیرہ کرنا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اب جب بادشاہ نے انہیں اپنی حکومت کے اندر شریک کر لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ جس کے لیے وہ سب سے زیادہ مناسب تھے۔ قال کہا، کس نے کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے، اجعلنی بنا دیجئے مجھے، علی خزائن الارض زمین کے خزانوں پر، مجھے زمین کے خزانوں پر بنا دیجئے، مطلب مقرر کر دیجئے۔ ارض سے مراد یہاں مطلب مصر، کیونکہ یہ مصر کی بات چل رہی ہے، تو مصر کے جو خزانے ہیں، زمین جو غلہ وغیرہ اگالتی ہے، جو اس ملک کے اندر خزانے ہیں، مجھے اس پر مقرر کر دیجئے۔ انی بے شک میں، حفیظ حفاظت کرنے والا، علیم علم رکھنے والا ہوں، میں جاننے والا، حفاظت کرنے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مَكَّنَّا ہم نے جگہ دی، لیوسف یوسف علیہ السلام کے لیے، فی الارض زمین میں، یتبوأ تبوأ یتبوأ تدبر تدبر کے سٹائل پر، یتبوأ وہ جگہ پکڑے، یہ بھی جگہ پکڑنے کے معنی میں آتا ہے، منہا اس سے، یعنی اس زمین سے، حیث یشاء جہاں سے چاہے، جہاں سے وہ چاہے جگہ پکڑے، مطلب ہم نے ایسی اس کو زمین کے اندر امن و امان، اور ہم نے اس کو جیل سے نکال کر حکومت کے جو ایوان ہیں ان تک پہنچا دیا، تو جہاں پر وہ چاہیں جگہ پکڑیں۔ نصیبو اصاب یصیبو، نصیبو ہم پہنچاتے ہیں، برحمتنا اپنی رحمت سے، من نشا جس کو چاہتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے پہنچاتے ہیں، ولا نضیع اور نہیں ہم ضائع کرتے، اجر المحسنین احسان کرنے والوں کا اجر، ہم احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الاخرۃ اور البتہ جو آخرت کا اجر ہے، خیر وہ بہتر ہے، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور وہ ڈرتے تھے، تقوی اختیار کرتے تھے۔ ماضی استمراری آگے دیکھیں، کانا فعل مضارع کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے ان آیات 56 اور 7 کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی اس نیکی پر، ان کے اس احسان پر اللہ رب العزت نے ان کا دنیا اور آخرت میں بدلہ بتایا۔ دنیا میں کیا کہ اللہ رب العزت نے ان پر اپنی رحمت کی، ان کو عزت سے نوازا، نصیب برحمتنا من نشاء، اور آخرت میں کیا فرمایا، ولا اجر الاخرۃ خیر للذین آمنوا، آخرت کا اجر ایمان والوں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دنیا کا اجر کہ دنیا میں عزتیں، اور آخرت کا اجر ایمان والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو جب بھی ہم احسان کے راستے پر چلیں، نیکی کے راستے پر چلیں، تو دنیا اور آخرت کے دونوں اجر ہمارے سامنے رہنے چاہیے کہ اللہ رب العزت کا نے دنیا کے اندر بھی بدلہ مقرر کیا ہے، اور وہ عزت ہے، رفعت ہے، مقام و مرتبہ ہے، اور آخرت کا اجر فرمایا وہ تو خیر ہے، وہ تو زیادہ بہتر ہے، دنیا کے مقابلے میں بھی زیادہ بہتر ہے۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، اور جو تقوی اختیار کرتے تھے ان کے لیے۔ تیسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ قصہ چل رہا ہے، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ وہ ان پر داخل ہوئے، فَعَرَفَا پس عرفا پہچان لیا، ہم انہیں، کس نے؟ مطلب یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، وَهُمْ اور وہ، لہو اس کے لیے، مطلب یوسف علیہ السلام کے لیے، منکرون، انکر ینکرو، اسلم یسلم کے سٹائل پر اسم فاعل ہے، منکرون، اور وہ ان کے لیے یعنی یوسف علیہ السلام کے لیے انکار کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب انکار کرنے والے ہیں؟ مطلب کہ وہ ان کو نہیں پہچاننے والے تھے،
وہ ان کو نہیں پہچاننے والے تھے. وَلَمَّا اور جب جَهَّزَهُمْ تیار کیا انہیں بِجَهَازِهِمْ ان کے سامان کے ساتھ. جہاز سامان کے معنی میں قال کہا یوسف علیہ السلام نے ائتونی بِأَخٍ لَكُمْ لے آؤ میرے پاس اپنے بھائی کو من ابیکم جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے. الا ترون کیا تم نہیں دیکھ رہے کیا کہ انی یہ کہ میں اوفی الکیلا کہ میں پورا دے رہا ہوں. الکیلا کیا مطلب جی؟ الکیلا کا مطلب جو ماپ ہے، مطلب میں پورا دے رہا ہوں ماپ. وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور میں بہترین مہمان نواز ہوں. منزل اور جمع منزلین مہمان نواز. دو خاصیتیں بیان کی کہ دیکھیں میں غلہ بھی آپ کو پورا دے رہا ہوں اور میں مہمان نواز بھی ہوں. تو اگلی مرتبہ اپنے جو والد کی طرف سے آپ کے بھائی ہیں، مطلب جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سکے بھائی تھے جن کا نام روایات میں بنی امین بھی آیا ہے لیکن کسی صحیح حدیث میں نہیں، بنی اسرائیلی روایات کے اندر. تو کہا اپنے ان بھائی کو میرے پاس لے کر آنا. دیکھو میں غلہ بھی پورا دے رہا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں. اللہ اکبر. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ پس اگر تم اس کو نہ لائے میرے پاس فَلَا كَيْلَ لَكُمْ تو کوئی ماپ نہیں ہے تمہارے لیے، تمہیں کوئی ماپ نہیں. تو دیکھیں یہاں پر الکیل کا جو لفظ یوز ہونا اس کا مطلب ہے ماپ، مطلب اس کا مطلب یہ وزن کرنے کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ اس دور کے اندر جو غلہ تھا وہ وزن کر کے نہیں دیا جاتا تھا، وہ برتن کے ساتھ ماپ کر دیا جاتا تھا. جیسے میں نے سنا اپنے بزرگوں سے، ہمارے ہاں بھی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ غلہ وغیرہ یہ دانے وغیرہ یہ برتن سے ماپ کر دیے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور جیسے ہمارے ہاں دودھ وغیرہ لیٹر سے ماپ کر دیا جاتا ہے. لیٹر ایک ماپ کا پیمانہ ہے، وہ کوئی وزن کا پیمانہ نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح جو غلہ بھی دیا جاتا تھا وہ ماپ کر دیا جاتا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اگر بھائی کو نہ لائے تو تمہارے لیے کوئی ماپ نہیں ہے، مطلب غلہ نہیں ہے. عندی میرے پاس. وَلَا تَقْرَبُونِي دیکھیں نون پر زیر بھی ہے، مطلب اس کے بعد یا بھی تھا، تم میرے قریب بھی نہ آنا. وَلَا تَقْرَبُونِي تم میرے قریب بھی نہ آنا. قالوا انہوں نے کہا بھائیوں نے سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ ہم آمادہ کریں گے. سا کا مطلب ان قریب، نراوید ہم تیار کریں گے، آمادہ کریں گے، عنہ ان کے بارے میں یعنی ان بھائی کے بارے میں، اباہ ان کے والد کو. وَإِنَّا اور بے شک ہم لَفَاعِلُونَ البتہ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا ہم ویسے ہی کرنے والے ہیں، ہم اپنے والد کو ان کے بارے میں آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ اکبر. اس پیج کا آخری موضوع دیکھیے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اور کہا اپنے، لفظی مطلب نوجوان کر سکتے ہیں یا جوانوں سے یا اپنے لوگوں سے، مطلب یوسف علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم رکھ دو. اجعلوا کا لفظی مطلب بنانا ہوتا ہے، یہاں پر رکھنے کے معنی میں اجعلوا رکھ دو بضاعتهم ان کی نقدی. بضاع کا مطلب وہ جو ان کا، بضاع کا مطلب ان کی جو نقدی یا ان کی جو پونجی ہے، رقم ہے جو انہوں نے غلے کے بدلے میں دی ہے، اسے رکھ دو فی رحالہم ان کے سامان میں. یعنی جو سامان اونٹوں پر باندھا جا رہا ہے اس سامان کے اندر ان کی رقم رکھ دو. لعلہم تاکہ وہ یعرفونہا اس کو پہچانے، تاکہ وہ اپنی رقم کو پہچانے. اذا انقلبوا جب وہ لوٹیں الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں تو وہ اپنی جمع پونجی اپنی رقم کو پہچانے. لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹیں. یوسف علیہ السلام نے وجہ بھی بتا دی کہ وہ جب گھر جا کر دیکھیں کہ ان کے سامان کے اندر ان کی رقم بھی واپس رکھ دی گئی ہے تو یہ چیز زیادہ قابل ہے کہ وہ واپس آئیں گے اور میرے بھائی کو بھی لے کر آئیں گے. فلما پس جب رجعوا وہ لوٹے الی ابیہم اپنے والد کی طرف، قالوا انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے والد، منع منا الکیل
منع فعل مجہول ہے، منع یمنع اسے منع روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے، منا ہم سے، الکیلو ماپ، اے ہمارے والد ہم سے تو ماپ ہی روک دیا گیا ہے، فارسل معنا آپ بھیجئے ہمارے ساتھ، فارسل پاس آپ بھیجئے، معنا ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، اے ہمارے والد ہم سے تو روک دیا گیا ہے ماپ، یعنی اب ہمیں ماپ نہیں ملے گا، غلہ نہیں ملے گا، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے، نقتل، قتل یقتل سے فعل مضارع ہے، نقتل ہم ماپ سکیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کے لیے، مطلب اپنے بھائی کے لیے، لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں، اور بے شک ہم اپنے بھائی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی توفیق سے آج ہم نے اپنا پہلا پیج صفحہ نمبر 242 مکمل کیا۔ اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں۔ اخانا کا مطلب ہمارا بھائی، اخو کے معنی میں ہی ہے، یہ بس اس کے نسب کی حالت ہے۔ لیول 5 میں آپ پڑھ چکے ہیں، یاد کیجئے، لیول 5 میں آپ نے پڑھا تھا نا، نسب کی حالت میں کچھ اسماء ایسے ہیں، اسماء خمسہ، ابو، اخو، ٹھیک ہے، یہ اسماء خمسہ ہیں۔ نسب کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ نسب کی حالت میں ان کا اعراب الف کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ نسب کی حالت ہے، فارسل معنا اخانا، کیونکہ یہ آبجیکٹ بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے۔ تو صفحہ نمبر 243 کی طرف چلتے ہیں، پارہ نمبر 13 ہے، آیات 66 سے لے کر 69 تک اس پیج کی آیات ہیں۔ قال کہا، کنہوں نے کہا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر، هل آمنکم علیہ، کیا میں تم پر مطمئن ہو جاؤں، علیہ اس پر، مطلب اپنے اس بیٹے بنی امین کے بارے میں کیا میں تم پر اعتبار کر لوں، الا مگر، کما امنتکم جیسے میں نے اس سے پہلے تم پر اعتبار کیا تھا، علی اخیہ اس کے بھائی پر، من قبل اس سے پہلے، کیا میں ویسے ہی تو تم پر اطمینان کر لوں جو تم نے کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ بھیجئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد کروائی کہ کیا میں ویسے ہی تم پر اطمینان کر لوں یا تم پر اعتبار کر لوں جیسے کہ اس سے پہلے میں نے تم پر اعتبار کیا تھا اس کے بھائی کے بارے میں؟ نہیں، میں تم پر اعتبار نہیں کرتا۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ارحم اسم تفضیل ہے اکبر کے سٹائل پر، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، الراحمین رحم کرنے والوں میں، تو وہ جو اللہ ہے وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے ٹاپک کی طرف چلیے، فلما، ولما اور جب، فتحو انہوں نے کھولا، اور جب انہوں نے کھولا، متاعہم اپنے سامان کو، وجدو انہوں نے پایا، بضاعتہم اپنے سامان کو، ردت لوٹا دیا گیا تھا، پونجی، بضاع کا مطلب ان کی جو جمع پونجی تھی، ان کی جو رقم تھی وہ لوٹا دی گئی تھی، الیہم ان کی طرف، ردہ فعل مجہول ہے پیسیو وائز، ان کی رقم ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی۔ قالو انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے والد، ما نبغی ہمیں کیا چاہیے، ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا یہ ہے ہماری رقم، ردت الینا جو ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے، ونمیر اہلنا ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے لائیں گے، نمیرو مطلب غلہ لے کر آئیں گے، اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ اخانا اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد اور ہم زیادہ لائیں گے، ازداد یزداد سے ہم زیادہ لائیں گے، کیلا بعیر، بعیر مطلب اونٹ کے معنی میں، کیلا ماپ کے معنی میں ایک اونٹ کا ماپ، مطلب جب ہمارا بھائی ہمارے ساتھ جائے گا تو ایک اونٹ جتنا غلہ ہم زیادہ لے کر آئیں گے۔ کیوں؟ ذالکا یہ، کیل غلہ ہے، یسیر تھوڑا سا، جو ہم لاتے ہیں یہ تھوڑا سا غلہ ہے، تو ہمارا بھائی ہمارے ساتھ جائے گا تو ہم مزید غلہ لے کر آئیں گے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو زمانہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کو یاد کیجئے کہ غلے کی کس طرح حفاظت کرنی ہے، کہ قحط سالی کا دور آنے والا ہے یا آ چکا ہے،
تو جو شخص بھی جاتا تھا غلہ لینے کے لیے اس کو مصر کے اندر ایک شخص کو صرف ایک سواری پر غلہ لاد کر دیا جاتا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ غلہ لے کر آئیں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، ایک اونٹ کے ماپ کا غلہ ہم زیادہ لے کر آئیں گے کیونکہ یہ تو بہت تھوڑا ماپ ہے۔ ذَلِكَ كَيْلٌ یسیر، یسیر کا مطلب قلیل کے معنی میں، بہت معمولی، بہت تھوڑا۔ اللہ اکبر۔ قال، کہا، کنہوں نے کہا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، لن ارسلہ، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا، اس کو، معکم، تمہارے ساتھ، میں تمہارے بھائی کو مطلب بنیامین کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا، حتیٰ، یہاں تک کہ تؤتونی، تم دو مجھے، کیا دو؟ موثقا من اللہ، اللہ کا عہد۔ موثق کا مطلب پختہ عہد کے معنی میں، تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو۔ کیا عہد دو؟ عہد یہ کرو، لَتَأْتُنَّنِي، البتہ تم ضرور لاؤ گے اسے، بھی، اس کو، یعنی یہ عہد دو کہ تم ضرور اسے واپس لاؤ گے، الا، سوائے، ان یحاط بکم، سوائے یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے، مطلب یہ کہ کوئی اگر آزمائش آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم مجھے کوئی پختہ عہد دو کہ تم اسے لازمی واپس لاؤ گے۔ فلما، پس جب، آتو، انہوں نے دیا، آتا یؤتی کمزور چیپٹر ہے اسلم یسلم کے سٹائل پر۔ فلما آتو، پس جب انہوں نے دیا، اس کو مطلب یعقوب علیہ السلام کو، موثقہم، اپنا پختہ عہد، جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنا پختہ عہد دیا، قال، کہا، کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اللہ، اللہ، علی ما نقول، جو ہم کہہ رہے ہیں، وکیل، اس پر کارساز ہے، مطلب جو ہم کہہ رہے ہیں، جو عہد و پیما کر رہے ہیں، تم جو عہد و پیما کر رہے ہو کہ تم اپنے بھائی کو ہر حال میں واپس لاؤ گے، تو اللہ اس پر کارساز ہے، اللہ ہی اس پر نگہبان ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر کیا ہے؟ وکیل ہے، اللہ ہی کارساز ہے۔ وقال، اور کہا، یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت کرنی چاہیے۔ وقال، اور کہا، کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، مت داخل ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے، اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، ودخلوا، اور داخل ہونا، من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ یہاں اس کی مختلف توجیحات ہیں، تفسیرات، اس کی مختلف تفسیریں ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا۔ جو سب سے بہترین اور راجح ترین ہے وہ یہی ہے کہ جب 11 بھائی ایک ساتھ ایک جگہ سے داخل ہوں گے تو یہ نہ ہو کہ کسی کی حسد بری نظر کا شکار ہو جائیں، تو اس وجہ سے کہا کہ تم 11 میرے بیٹے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تاکہ تم کسی کی نظر یا کسی کے حسد کا شکار نہ ہو سکو۔ ساتھ یہ بتایا، احتیاط بتا دی، نظر سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا، وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِّن شَيْءٍ، میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کفایت نہیں کر سکتا، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہر طرح کے نقصان سے بچ جاؤ گے، میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ان الحکم الا للہ، کیونکہ فیصلے کا اختیار اللہ کے لیے ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا، توکل یتوکل، تدبر کے سٹائل پر، اسی پر میں نے توکل کیا۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ اسم فاعل ہے متوکل اور اس کی جمع متوکلون، توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 243 کے تیسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب وہ داخل ہوئے، من حیث، جہاں سے، امرہم ابوہم، انہیں حکم دیا تھا ان کے والد نے،
جب وہ وہیں سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، نہیں انہیں کفایت کر رہا تھا، فائدہ پہنچا رہا تھا اللہ سے کچھ بھی، الا مگر، مطلب یہ جو وہ مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہر طرح کے نقصان سے بچ جائیں، الا مگر، ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ مگر حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک خواہش تھی جنہیں انہوں نے پورا کیا۔ حاجہ ضرورت کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں خواہش کے معنی میں فی نفس یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے نفس میں، قضاها انہوں نے اس کو پورا کیا، قضا پورا کیا، ہاں اس حاجت کو، ہاں مونس ہے کیونکہ حاجت مونس ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، مطلب یعقوب علیہ السلام، لذو علم، علم والے تھے، لما علمناہ، اچھا یہ جو علم ہے ہمارے پاس ہے، ہم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، تمام انسانیت میں کسی کے پاس بھی تھا، یہ علم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نے بتا دیا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اللہ اکبر، لما علمنا، جو ہم نے سکھایا ہو اس کو، تو علم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ دیکھیں اسی چیز کا اقرار بالکل سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرشتوں نے بھی اسی چیز کا اقرار کیا تھا نا کہ اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو ہمیں سکھا دے، اللہ اکبر، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، اور لیکن اکثر لوگ، لا يعلمون، علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا اور جب، لما کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ جب کے معنی میں ہوتا ہے اور جب، دخلوا داخل ہوئے، علی یوسف یوسف پر، آوا انہوں نے جگہ دی، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، یہ بھی اسلم یسلم کے سٹائل پر کمزور چیپٹر ہے، آوا یؤوی، جگہ دینے کے معنی میں، جگہ دی، الیہ اپنی طرف، اخاہ اپنے بھائی کو، انہوں نے اپنی طرف اپنے بھائی کو جگہ دی، مطلب اپنے پاس اپنے بھائی کو جگہ دی، قال کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، انی انا اخوک، بے شک میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، آپ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، بیما، با یہاں سبب کے معنی میں ہے، بسبب اس کے، ماں جو کانو یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، ماضی استمراری آ گیا نا، جو وہ عمل کرتے تھے، آپ اس پر پریشان نہ ہو، آپ اس پر مایوس نہ ہو، اللہ سوری، یہ جو لمحہ کے بارے میں پوچھا گیا تو نہیں، یہ مکمل ایک ہی ورڈ ہے، یہ لم اور ما سے نہیں بنا ہوا، بلکہ لمحہ یہ مکمل ایک ہی ورڈ ہے، جو یہاں پر آیا نا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا، لِمَا یہ دو ورڈ ہیں، لام اور میم سے جڑ کر۔ چلیے جی، بارک اللہ فیکم، الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ہم نے اپنے 2 صفحات مکمل کیے، صفحہ نمبر 242 اور 243، چلتے ہیں صفحہ نمبر 244 کی طرف۔ آپ اس کے اچھی طرح سے تمام موضوعات پڑھ لیجئے اور میں 10 سیکنڈ کے بعد دوبارہ ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، آپ تب تک اچھی طرح سے موضوعات اور اشارات کو پڑھ لیجئے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ چلتے ہیں صفحہ نمبر 244 کی طرف۔ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں چیٹ میں بھی رکھتے جائیے، انشاءاللہ سیشن کے آخر میں میں ضرور جوابات دوں گا تمام سوالات کے، اور اسی طرح آپ کو کوسچن اور آنسر کی اگر ونڈو میں بھی سوال چھوڑ دے تو انشاءاللہ میری طرف سے جواب دے دیا جائے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ صفحہ نمبر 244 ہے، پارہ نمبر 13 ہے، اس صفحے پر آیات 70 سے لے کر 78 تک ان آیات کو مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس پہنچ گئے، ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی ہیں بنیامین وہ بھی ساتھ ہیں، ان کو غلہ دے دیا گیا، بس اب ان کے واپس جانے کی تیاری ہے۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، پس جب انہیں تیار کیا ان کے سامان کے ساتھ، جَعَلَ السِّقَایَةَ، جَعَلَ رکھ دیا، سقایتا پانی پینے کا جو برتن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سقایا، پانی پینے کا برتن، پیالہ کا معنی کر سکتے ہیں، پانی پینے کے برتن کو رکھ دیا، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں۔ اچھا جی، ان آیات کی تفسیر ذرا اچھی طرح سے سنیے۔ ایک تو اگلی جو آیات آ رہی ہیں مکمل، یعنی ان آیات کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تدبیر کو اختیار کیا کہ اپنے بھائی کے سامان میں خود سے سامان وہ پیالہ رکھوا دیا اور پھر اعلان کروا دیا، اور جب تلاشی لی گئی تو بھائی کے سامان سے نکلا؟ یعنی ہمارے ہاں تو یہی تفسیر کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جب میں اس کورس کی تیاری کے لیے مختلف تفاسیر کو دیکھ رہا تھا تو ایک شیخ عبدالسلام صاحب ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت جامع ترین اس کی تفسیر کی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا تھا یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اور اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا؟ یہ دیکھیے، آیت نمبر ہے ہمارے پاس 76، جو آگے چل کر ہم پڑھنے لگے ہیں۔ 76 آیت میں اللہ میں نے کیا فرمایا؟ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کے لیے یہ تدبیر کی۔ کدنا کادا یکیدو سے تدبیر کرنے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، آپ پڑھ چکے ہیں لیول 2 میں۔ کدنا، ہم نے یہ تدبیر کی یوسف کے لیے۔ تو یہ سب کس کے حکم سے ہوا؟ اللہ کے حکم سے۔ مزید اس کی ہم جو تفسیر کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے پہلے اپنے بھائیوں کا سامان کے اندر ان کی رقم کو واپس پلٹا دیا تھا، تو شاید کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے اپنا کوئی خاص برتن اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا کہ چلیں یہ میرے بھائی کے لیے ایک تحفہ ہو جائے گا، اور اس وقت تک یوسف علیہ السلام کو نہیں پتا کہ اللہ کی اس میں کیا مشیت یا مرضی ہے۔ ہاں، کچھ لمحات کے بعد جب وہاں پر جو نگران وغیرہ تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک پیالہ گم ہے، تو انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ یہاں ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا۔ اب جب تلاشی لی گئی تو، اور قانون کے مطابق یہ تھا کہ جس کے پاس سے وہ چیز نکلے وہی اس کا بدلہ ہوگا، مطلب اسی شخص کو اس چوری کے بدلے میں یا اس سامان کے نکلنے کے بدلے میں اس کے پاس سے اس سامان کو نکلنے کے بدلے میں اس کو روک لیا جائے گا۔ تو اب ان کے بھائی کو روک لیا گیا۔ تو یہ اللہ کی ایک کمال درجے کی اس میں حکمت تھی، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بری ہیں، نعوذ باللہ وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ کام کیا اور پھر اپنے بھائی کو اس طرح سے پھنسا دیا، نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے۔ یہ مختلف تفاسیر یا اقوال کو جمع کر کے جو صورت نکلتی ہے وہ یہ ہے۔ تو چلیے اب ترجمہ سنیے۔ ثم اذن مؤذن، پھر اذن کا لفظی مطلب آزان دینا ہوتا ہے، مطلب آواز کو بلند کرنا۔ پھر اعلان کیا، آواز کو بلند کیا، مؤذن، ایک آواز کو بلند کرنے والوں نے، مؤذن ایک پکارنے والے نے پکارا۔ کیا پکارا؟ ایتھا العیر، اے قافلے والو، اے قافلو۔ عیر قافلے کے معنی میں ہے، مونس ہے اس وجہ سے ایتھا آیا، مذکر ہوتا تو ایھا آتا۔ اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم تو چور ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، اور ان پر متوجہ ہوئے، اقبل یقبل اسلم یسلم کے اسٹائل پر، اور متوجہ ہوئے ان پر، ماذا تفقدون، تم کیا گم پاتے ہو، ماذا کیا تفقدون، تم گم پاتے ہو۔ فقد یفقد، قالو، انہوں نے کہا، نفقد، ہم گم پاتے ہیں، صواع الملک، بادشاہ کا پیالہ، ولیمن، اور اس شخص کے لیے جو جاء بھی، اس کو لائے۔ جا کا لفظی مطلب کیا ہے؟ آنا، لیکن جا کے بعد آیا با، تو مطلب کیا ہے؟ لانا۔ ولیمن، اور اس شخص کے لیے جو جاء بھی، اس کو لائے، مطلب جو شخص اس پیالے کو لائے اس کے لیے کیا ہے؟ حمل بعیر، ایک اونٹ کا بوجھ، ایک اونٹ کا بوجھ مطلب
ایک اونٹ پر جتنا غلہ آتا ہے جو شخص اس کو لائے گا ایک اونٹ کے برابر غلہ اس کو دیا جائے گا. وَأَنَا بِهِ زعیم, اور میں اس کی گارنٹی دینے والا ہوں. زعیم کا مطلب ضامن کے معنی میں ہے, مطلب میں اس کی ضمانت دینے والا ہوں کہ جو شخص اس کو لائے گا اس کو ایک اونٹ کے برابر کا غلہ دیا جائے گا. قالوا, انہوں نے کہا, تاللہ, اللہ کی قسم. یاد رکھیے یہ تین الفاظ ہیں, واللہ, باللہ, تاللہ. قسم کے معنی میں یوز ہوتے ہیں. یہاں پر تا, یہ جو تا ہے نا, یہ پورا قسم کا معنی دے رہا ہے. جیسے اردو میں, جیسے آپ اردو میں بھی بولتے ہوئے بات کرتے ہوئے یوز کرتے ہیں واللہ, اللہ کی قسم. وہاں پر واو قسم کا معنی دے رہا ہے, جس کی اکثر مثالیں بھی آتی ہیں آخری پاروں کے اندر. تو یہاں پر جو تا کا لیٹر ہے یہ کیا دے رہا ہے؟ قسم کا معنی. تاللہ, اللہ کی قسم. لقد علمتم, البتہ تحقیق تم جان چکے ہو, ما جئنا, ہم نہیں آئے, لنفسد فی الارض, کہ ہم زمین میں فساد کریں. اللہ کی قسم تم جانتے ہو ہم کوئی زمین میں فساد کرنے تو نہیں آئے. وما کننا سارقین, اور نہ ہی ہم چور ہیں. سارقین, سارق کی جمع, سارقہ یسرقو سے سارق کی جمع, سارقین. نہ تو ہم چور ہیں اور نہ ہم اس لیے آئے کہ ہم زمین میں فساد کریں. تو پتہ چلا یہ چوری چکاری, یہ زمین میں فساد برپا کرنے کا کام ہے ان امتوں کے اندر, ان شریعتوں کے اندر اور ہماری شریعت کے اندر بھی. قالو, انہوں نے کہا, فما جزاؤہ, پس کیا ہے اس کا بدلہ, ان کنتم کاذبین, اگر تم جھوٹے ہوئے, یعنی اگر تمہاری یہ بات جھوٹ نکلی تو پھر بدلہ بتاؤ, اس کا بدلہ کیا ہے. قالو, ان بھائیوں نے کہا, جزاؤہ, اس کا بدلہ, من وجد فی رحلہ, جس کے سامان کے اندر وہ پایا گیا. وجد یجدو کا چیپٹر آپ پڑھ چکے ہیں نا لیول 2 میں, کمزور چیپٹر. یہ اس کا فعل مجہول ہے, وجدہ, پایا گیا, فی رحلہ, اس کے سامان میں. فہو جزاؤہ, تو وہی اس کا بدلہ ہے. جس کے سامان میں پایا گیا وہی اس کا بدلہ ہے. مطلب اس شخص کو ہی اس عمل کے بدلے میں اسے ہی روک لیا جائے گا جس کے پاس سے وہ پیالہ برآمد ہوا. کذالک, اسی طرح, نجزی الظالمین, ہم ظلم کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اسی طرح ہم ظلم کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں, مطلب چور کی یہی سزا ہوتی ہے ہمارے ہاں. انہوں نے کیا کہا, بھائیوں نے کہا کہ چور کی ہمارے ہاں تو یہی سزا ہوتی ہے کہ جس کے پاس سے وہ نکلے وہی اس کا بدلہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. فبدأ, پس ابتدا کی, وہ جو پکارنے والا تھا یا تلاشی لینے والا, اس نے ابتدا کی, بِأَوْعِيَتِهِمْ, ان کے سامان کی, قبل وعاء اخیہ, ان کے بھائی کے سامان سے پہلے. مطلب جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے ان کے سامان سے پہلے باقی بھائیوں کے سامان کی تلاشی شروع کی. وعاء, یہ واحد ہے اور اس کی جمع بھی آگی, اوعیہ, تھیلے کے معنی میں یوز ہوتا ہے, جو انسان کے سفر میں اس کے پاس بیگ وغیرہ ہوتا ہے, اس کے معنی میں ہے. پرانے وقتوں میں جو تھیلا یا لٹکانے والی چیز ہوتی تھی اس کے معنی میں وعاء. ثم, پھر, استخرجہا, نکالا اس کو, من وعاء اخیہ, ان کے بھائی کے سامان سے. کذالک, اسی طرح, کدنا, ہم نے تدبیر کی, لیوسف, یوسف کے لیے, ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک, نہیں تھا اس کے لیے, ما کانا نہیں تھا, لیأخذ, کہ وہ پکڑ لیتا, اخاہ, اپنے بھائی کو, سلیس ترجمہ روک لیتا. یاخذ, اخذ, یاخذ, ناصر ینصر کے سٹائل پر لفظی مطلب پکڑنا ہوتا ہے, سلیس ترجمہ روکنے کے معنی میں. تو یوسف علیہ السلام کے لیے یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو روک لیتے فی دین الملک, اس ملک کے نظام کے مطابق, یعنی وہ جو بادشاہ تھا اس کے نظام کے مطابق یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے بھائی کو روکنا ممکن نہیں تھا. لیکن ہم نے ایک تدبیر کی تو کیا ہوا, ان کا بھائی ان کے پاس رک گیا. الا, مگر, ان یشاء اللہ, یہ کہ اللہ چاہے, نرفع درجات, ہم بلند کرتے ہیں, نرفع, ہم بلند کرتے ہیں, درجات, درجات, من نشاء, جس کے ہم چاہتے ہیں, وفوق
کل ذی علم، اور ہر علم والے کے اوپر علیم ایک علم والا ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے وفوق کل ذی علم، ہر علم والے کے اوپر ایک علیم جاننے والا ہے. ہر علم والے کے اوپر ایک علیم ہے. اللہ اکبر. آپ کے علم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ ان سے بھی جو پوچھا گیا تھا کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والے کون ہیں، تو انہوں نے کہا میں وقت کا نبی رسول ہوں، میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے. تو وحی کے ذریعے بتلایا گیا کہ نہیں، آپ کے اوپر بھی ایک علم والا ہے، حضرت خضر علیہ السلام، اور اس کا تفصیل انشاءاللہ سورۃ الکہف کے اندر آئے گی. قالو، انہوں نے کہا، بھائیوں نے کہا. اللہ اکبر. یہاں پر ان آیات کے اندر 77 میں حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے اور بھائیوں کا ابھی تک کا رویہ دیکھیے. قالو، انہوں نے کہا ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ، تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، من قبل، اس سے پہلے. اگر یہ چور ہے تو جو اس کا سگا بھائی تھا والد والدہ کی طرف سے، مطلب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، تو انہوں نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. اللہ اکبر. اور یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. فَأَسَرَّ، پس چھپا لیا، ہاں اس بات کو، یوسف علیہ السلام نے، فی نفس ہی، اپنے نفس میں اس بات کو چھپائے رکھا. وَلَمْ يُبْدِ، اور نہیں ظاہر کیا، ہاں اس بات کو، لہم، ان کے لیے، اس بات کو ان کے لیے ظاہر نہیں کیا، بس چھپا لیا اس بات کو. اللہ اکبر. قال، کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، انتم شر مکانا، تم بہت برے ہو جگہ پکڑنے کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے. واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، بما، اس کو جو توصیفون، تم بیان کر رہے ہو. واصف یصف سے ہے، وجد یجد کے اسٹائل پر ہی، جو تم بیان کر رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو، اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے. البتہ تم جگہ کے اعتبار سے بہت برے ہو. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کے سامان سے وہ پیالہ یا وہ چیز نکلی تھی. قالو، انہوں نے کہا، بھائیوں نے، یا ایھا العزیز، اے عزیز، مطلب عزیز جو خزانے کا نگران ہوتا ہے، اے خزانے کے نگران، مطلب حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، ان لہ ابن، بے شک اس کے والد ہیں، مطلب یہ جو ہمارا بھائی ہے اس کا والد ہے، شیخن کبیرہ، بڑی عمر کا. شیخن عربی زبان میں، اصل میں جو عربی زبان میں شیخ کا لفظ ہے وہ بزرگ، بوڑھے بندے کے لیے یوز ہوتا ہے. پھر ادب و احترام کے لیے یہ لفظ یوز ہونے لگا، علماء کے لیے یا جو معزز لوگ تھے ان کے لیے بھی شیخ کا لفظ یوز ہونے لگا. لیکن اصل میں یہ لفظ جو ہے کبیر السن، جو بڑی عمر کا ہوتا ہے، اس کے لیے یوز ہوتا ہے عربی زبان میں. تو کہنے لگے اس کا جو والد ہے وہ بڑی عمر کا ہے، تو فخذ احدنا، آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، مکانہ ہوں، اس کے بدلے ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس روک لیجئے. انا، بے شک ہم، نراکا، دیکھتے ہیں آپ کو، من المحسنین، احسان کرنے والوں میں سے. ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بڑا احسان کرنے والے ہیں، بس ایک یہ بھی احسان کر دیجئے کہ اس کے بدلے میں ہم 10 لوگوں میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے. اللہ اکبر. صفحہ نمبر 245 ہے، پارہ نمبر 13 ہے. اس صفحے پر آیات 79 سے لے کر 86 تک آیات ہیں. قال، کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ، یہ کہ ہم روکیں، الا، سوائے، من وجدنا متاعنا عنده، جس کے پاس ہم نے سامان کو پایا ہے. یعنی اللہ کی پناہ کہ ہم جس کے پاس سے سامان نکلا اس کے علاوہ کسی اور کو روکیں، اللہ کی پناہ. انا، بے شک ہم، اذن، تب، لظالمون، البتہ ظالم ہو جائیں گے. تب تو ہم ظلم کرنے والے ہو جائیں گے اگر ہم نے یہ کام کر دیا کہ جس کے پاس سے سامان نکلا اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو روک لیں اس کی جگہ. اللہ اکبر. فلما استیئسوا، فلما، پس جب، استیئسوا،
منہ، وہ اس سے مایوس ہو گئے جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بھی ہماری تدبیر کام نہیں آئے گی کہ ان کے بدلے میں کسی اور کو روک لیجئے. وہ جب اس سے مایوس ہو گئے، خلصوا نجیا، مشورہ کرنے کے لیے الگ ہو گئے. خلصوا کا مطلب ہوتا ہے نا الگ ہونا، نجیا مشورہ کرنے کے لیے. قال کبیرہم، ان 10 بھائیوں میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا، قال کہا کبیرہم ان کے بڑے نے، الم تعلموا کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم بے شک تمہارے والد نے، قد اخذ علیکم تحقیق لیا تھا تم سے، موثقا من اللہ اللہ کا پختہ عہد. ومن قبل، یہ تو ایک بات ہوگی، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم اس کو لاؤ گے واپس. نمبر 2، ومن قبل اور اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف جو یوسف کے معاملے میں تم نے زیادتی کی تھی. فرطا یفرط، علم یعلم کے اسٹائل پر لفظی مطلب ہوتا ہے کمی کرنا. اس سے پہلے تو جو تم نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں زیادتی کی تھی، کیا تم وہ نہیں جانتے؟ تو بڑے بھائی نے یہ 2 باتیں یاد کروائیں چھوٹوں کو، اور ساتھ ہی کیا کہا، فلن ابرح الارض، میں تو ہمیشہ یہیں رہوں گا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا بلکہ میں یہیں رہوں گا، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ اجازت دے دے میرے لیے میرا والد، او یا یحکم اللہ لی، اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے. مطلب یا میں مر جاؤں، اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے، یا میرا والد مجھے اجازت دے دے تو ٹھیک، ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ اللہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وہ اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ہاں وہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے یا میرا والد مجھے اجازت دے دے کہ واپس آ جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ہمیشہ یہاں رہوں گا اور میں واپس نہیں جاؤں گا. یعنی یہ سب سے بڑا تھا. دیکھیں اس کی ذمہ داری سب سے بڑی تھی. اب ظاہر بات ہے انہوں نے جانا ہے، والد نے پوچھنا ہے، اور ساتھ ہی کیا کہا، اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہا، ارجعوا، واپس پلٹ جاؤ. راجع یرجعو سے فعل امر، ارجعوا واپس پلٹ جاؤ، الی ابیکم اپنے والد کی طرف. فقولوا پس کہو، یا ابانا اے ہمارے والد، ان ابنکا بے شک تیرے بیٹے نے، سرق چوری کی، فعل ماضی، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی. وما شہدنا اور نہیں ہم نے گواہی دی، الا مگر، بما علمنا جو ہم نے جانا. وما کننا اور نہیں تھے ہم، للغیبی غیب کے، حافظین جاننے والے. لفظی مطلب حفاظت کرنے والے ہیں. سلیس ترجمہ ہوگا کہ ہمیں کوئی غیب کا نہیں پتا تھا، ہم نے تو وہی گواہی دی جو ہم جانتے تھے. مطلب کہ جو ہم نے آپ کو ایک پختہ عہد دیا تھا، ہم نے یہ گواہی دی تھی کہ ہم ان کو ضرور واپس لوٹائیں گے، تو ہم نے تو یہی گواہی دی جو ہمیں پتا تھا. ہمیں کوئی غیب کا تو نہیں پتا تھا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کرنی ہے آگے چل کر، ہمیں تو نہیں یہ پتا تھا. اب انہیں بھی یہ پتا تھا کہ والد یقین نہیں کریں گے کیونکہ یہ دوسری مرتبہ ایسے ہو رہا ہے، تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا، وَاسْأَلْ اور سوال کیجئے. سأل یسأل سے فعل امر ہے. وَاسْأَلْ واو کا مطلب اور، اسأل سوال کیجئے، القریۃ بستی سے، التی جو کننا فیہا ہم اس میں تھے، اس بستی سے سوال کیجئے جس میں ہم تھے. نمبر 1. نمبر 2 کس سے سوال کیجئے، والعیر اور قافلے سے، التی اقبلنا فیہا جس میں ہم آئے ہیں، التی جو اقبلنا ہم آئے ہیں، فیہا اس میں، جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس قافلے سے بھی پوچھئے، جس بستی میں ہم تھے اس بستی سے بھی پوچھئے. تو یہاں دونوں جگہوں کا نام یوز ہوا، القریہ اور العیر، حالانکہ مراد کون ہے، بستی والے اور قافلے والے. وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَصَادِقُونَ البتہ سچ بولنے والے ہیں، بے شک ہم سچ بولنے والے ہیں. آپ بستی والوں سے بھی پوچھئے، قافلے والوں سے بھی پوچھئے کہ آپ کے بیٹے نے ایسے کیا، اور ہم سچ بولنے والے ہیں.
قال، اللہ اکبر، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم، بلکہ گڑھ لیا ہے تمہارے لیے، گڑھ لیا ہے، جھوٹ باندھ لیا ہے، گڑھ لیا ہے تمہارے لیے، انفسکم، تمہاری جانوں نے، تمہاری نفسوں نے، تمہاری جانوں نے تمہارے لیے کچھ گڑھ لیا ہے، تمہاری نفسوں نے تمہارے لیے گڑھ لیا ہے، فصبر جمیل، صبر کرنا ہی بہتر ہے، عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ، ان یأتینی بہم جمیعا، یہ کہ لے آئے میرے پاس ان سب کو، قریب ہے، اللہ سے یہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، انہو، بے شک وہ، هو العلیم الحکیم، وہ خوب علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے، وہی اللہ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ تو گویا کہ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان تو ہوئے، لیکن اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے وہی جانتا ہے، کیونکہ وہی حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور وہ ان سے پھر گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے دور چلے گئے، پھر گئے، وقال، اور کہا، یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف پر افسوس، یا اسفا، ہائے افسوس، علی یوسف، یوسف پر۔ اب دیکھیں یہاں پر مفسرین نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پریشانی انہیں پہنچی اپنے بیٹے بنیامین کی، لیکن افسوس کس پر کیا؟ یوسف علیہ السلام پر۔ وجہ کہ جب انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کے پرانے زخم بھی تازہ ہو جاتے ہیں، تو بالکل یہ وہ مثال ہے کہ انہوں نے یاد کس کو کیا؟ یوسف کو۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھیں سفید ہو گئی، مطلب وہ غم سے اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، مطلب ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، یہ اس سے کنایا ہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، پریشانی سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم کو چھپانے والے تھے، مطلب انہوں نے اس غم کو برداشت کیا، وہ روئے اور ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ قالو، بیٹوں نے کہا، اب جب بیٹوں نے دیکھا کہ ہمارا والد اس موقع پر یوسف کو ایسے یاد کر رہا ہے، قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ، آپ ہمیشہ رہیں گے، تفتؤ، آپ ہمیشہ رہیں گے، تذکر یوسف، یوسف کو یاد کرتے، آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، حتی تکون حرضاً، یہاں تک کہ تکون، آپ ہو جائیں گے، حرضاً، حرضاً کا لفظی مطلب ہوتا ہے پگھلنے کے معنی میں، یہاں تک کہ آپ پگھل جائیں گے، او تکون من الہالکین، یا آپ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے، مطلب آپ نے رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی گوا دی، تو آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ اسی غم میں فوت ہو جائیں گے، پگھل جائیں گے۔ اب آیت 86 کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک حقیقت بتا دی۔ اب جب بیٹوں کی یہ حالت دیکھی، بیٹوں کی باتیں سنی، تو کیا خوبصورت بات کی۔ قال، انہوں نے کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بے شک میں شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں، بثی، اپنی پریشانی کی، وحزنی، اور اپنے غم کی، پریشانی کی، الی اللہ، اللہ کی طرف، یہ جو مجھ پر پریشانی اور غم آئی، میں اس کا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ بعض روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پریشانی اور غم کے حالت میں یہ کلمات کہے تھے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ غزوہ طائف، یا جو طائف کا موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں دین اسلام کی دعوت دینے گئے، اور جو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کے بعض سیرت کی کتابوں کے مطابق،
انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. تو یہ اللہ کی انبیاء رسول اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ یعنی جتنے بھی پریشان ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کس کی طرف اٹھتے ہیں؟ اللہ کی طرف. ان کی شکایت کس سے ہوتی ہے؟ شکایت یہاں پر اپنی پریشانی کو بیان کرنے کے معنی میں ہے. نعوذ باللہ کوئی ہمارے اردو والی شکایت پنشمنٹ وغیرہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ کس معنی میں ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے پریشانی کو رکھنا. تو انہوں نے کہا کہ میں جو پریشان ہوں تو میں اپنی پریشانی کو اللہ کے ہی سامنے رکھتا ہوں، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ اکبر. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے 1 گھنٹے کے اندر ہمارے 4 صفحات مکمل ہوئے. تو چلیے آج کا آخری پیج مکمل کر کے آج کے لیسن 5 صفحات کو مکمل کرتے ہیں. صفحہ نمبر 246 ہے، 13واں پارہ ہے، آیات 87 سے لے کر 95 تک آیات ہیں. مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر ان کو تقسیم کیا گیا. وہی واقعہ چل رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان ہیں. کہا یا بنیا، اے میرے بیٹو، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا پس تلاش کرو، من یوسف یوسف کو، واخیہ اور ان کے بھائی کو. جاؤ اور یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرو. اللہ اکبر. ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. ولا تیأسوا، نا امید ہو، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے. انہ، کیونکہ بے شک، لا ییأس، نہیں نا امید ہوتا، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، مگر کافر قوم. کیونکہ اللہ کی رحمت سے کافر قوم ہی نا امید ہوتی ہے. تو اے میرے بیٹو، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، جاؤ اور جا کر یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرو. اللہ اکبر. تو یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا یقین دیکھیے. اب بیٹوں نے یہ نہیں کہا کہ یوسف کو تو ہماری آنکھوں کے سامنے بھیڑیا کھا گیا تھا، بلکہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. والد نے کیا کہہ دیا؟ جاؤ، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. اب وہ واپس، سارے بھائی واپس مصر پلٹتے ہیں. اب وہ والا منظر ہے. فلما دخلوا علیہ، پس جب وہ داخل ہوئے ان پر، قالوا، انہوں نے کہا، یا ایہا العزیز، اے عزیز، مطلب یوسف علیہ السلام، اے خزانے کے نگران، اے عزیز مصر، مسنا، مسا چھوئی ہے نا ہمیں، مطلب پہنچی ہے ہمیں، وہ اہلنا اور ہمارے اہل و یال کو، الضر تکلیف، ہمیں اور ہمارے اہل کو تکلیف پہنچی ہے. وجئنا ببضاعۃ، اور ہم لائے ہیں جمع پونجی، مزجات، معمولی سی، ہم بڑی معمولی سی جمع پونجی لائے ہیں. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، پس آپ پورا دیجئے ہمیں ماپ. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر صدقہ کیجئے. مطلب آپ کی بار جب بھائی گئے مصر میں غلہ لینے کے لیے اور اپنے والد کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بھائیوں کی تلاش میں، تو ان کے پاس غلہ خریدنے کے لیے پوری رقم بھی نہیں تھی. جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھی اور کہا کہ اے یوسف، اے عزیز مصر، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، الضر، اور ہم یہ تھوڑا سا ہی سرمایہ لے کر آئے ہیں، یہ جمع پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمارے لیے پورا ماپ دیجئے، ہم پر کچھ صدقہ کیجئے. ان اللہ، بے شک اللہ، یجزی، بدلہ دیتا ہے، المتصدقین، صدقہ کرنے والوں کو. اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے اس کا. قال، کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، هل علمتم، کیا تم نے جانا، ما فعلتم، جو تم نے کیا تھا، بیوسف، یوسف کے ساتھ، وَأَخِيهِ، اور ان کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون،
جب تم جاہل تھے؟ کیا تم نے جانا کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم جہالت کی حالت میں تھے؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 89، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں یاد کروا دیا کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم جاہل تھے۔ قالو، اب جب انہوں نے یہ سنا تو دیکھیے ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ ہمارا یہ واقعہ کہ ہم نے جو یوسف کے ساتھ کیا تھا، ہماری یہ بات تو کسی کو نہیں پتا ہمارے علاوہ، تو اس شخص کو کیسے پتا چلی عزیز مصر کو؟ جب یہ سنا تو فوراً پہچان گئے۔ قالو، انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا، انَّكَ بے شک آپ، لَأَنْتَ البتہ آپ، یوسف یوسف ہیں، کیا بے شک آپ البتہ یوسف ہیں؟ قال، انہوں نے کہا انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ منّا یمنو، احسان کرنے کے معنی میں اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ انہو، بے شک وہ، من یتقی، جو تقوی اختیار کرتا ہے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے۔ شان یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کا بدلہ۔ اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جو اللہ سے ڈر جائے اور صبر کر لے تو اللہ احسان کرنے والوں کا بدلہ ضائع نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو دو اعمال بتائے، تقوی اور صبر، یہ احسان کرنے میں سے ہے۔ اور احسان آپ کو پتہ ہے، احسان صرف کسی کے ساتھ اچھائی کر دینا یہ احسان نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں احسان کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں تو پھر اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا۔ اب آیت 91 کے اندر فوراً بھائی اعتراف کر گئے اپنی غلطی کا، فوراً اعتراف کر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مقام و مرتبے کا اعتراف کر گئے۔ قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد، البتہ تحقیق، آثرا، فوقیت دی ہے، کا آپ کو، اللہ، اللہ نے، علینا، ہم پر، اللہ کی قسم، البتہ اللہ نے آپ کو ہم پر فوقیت دی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور اگرچہ ہم تھے خطا کاروں میں سے، اور اگرچہ ہم ہی البتہ خطا کار تھے۔ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا، اذهبوا کا لفظی مطلب ہوتا ہے جانا، چلے جاؤ، لیکن جب اذهبوا یا ذهب يذهب یہ جو چیپٹر ہے اس کے بعد با آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے جانا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری اس قمیص کو لے جاؤ، کیا کرو جا کر، فَأَلْقُوا، پس ڈال دو، ہو اس کو، علی وجہ ابی، میرے والد کے چہرے پر، اس قمیص کو لے جاؤ اور لے جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، یأتی بصیرا، یأتی، وہ آئے گا، بصیرہ، دیکھتا ہوا، مطلب ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ وَأْتُونِی، اور لے آؤ میرے پاس، بِأَہْلِکُم، اپنے اہل و عیال کو، اجمعین، سب کے سب کو، اپنے اہل و عیال کو، سب کے سب کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ وہ مشرکین مکہ کے سوال کا جواب ہے
جو انہوں نے یہود کے کہنے پر سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں، مطلب اسرائیل کے بیٹے، اور اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنی اسرائیل جو ہیں وہ کنعان سے مصر کیسے پہنچے تھے؟ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا، اور جب فَصَلَتِ الْعِيرُ قافلہ جدا ہوا، کہاں سے جدا ہوا؟ مطلب مصر سے وہ قافلہ چلا، قال ابوہم، ان کے والد نے کہا، انی لاجد، بے شک میں البتہ پاتا ہوں، وجد یجد سے فعل مضارع اجد، بے شک میں پاتا ہوں، ریح یوسف، یوسف کی خوشبو، بے شک مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، لولا اگر نہ ان تفندون، یہ کہ تم مجھے بہکا ہوا کہو، اگر تم مجھے پھر سے بہکا ہوا نہ کہو تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ انبیاء کرام کے معجزات میں سے ہے کہ جب مصر سے قافلہ چلا تو یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی، یہ احساس ہونے لگا کہ ان کا بیٹا یوسف ہے۔ اب چونکہ بیٹے تو پاس نہیں ہیں، بیٹے تو مصر میں ہیں، مصر سے چل پڑے ہیں، تو جو آگے ان کی اولادیں، پوتے وغیرہ یا باقی گھر کے افراد پاس تھے، قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، انکا، بے شک آپ، لفی ضلالک القدیم، آپ اپنی اسی پرانی بھول چوک میں ہیں۔ ضلال کا لفظی مطلب ہوتا ہے گمراہی کے معنی میں، لیکن یہاں پر گمراہی کا معنی تو نہیں ہے، اس کا ایک معنی بھول چوک بھی ہوتا ہے، تو آپ اپنی اس پرانی بھول میں ہیں کہ یوسف ہے اور وہ آئے گا، کیونکہ باقی تو کسی کو نہیں پتا کہ بیٹوں نے کیا سلوک کیا تھا یوسف کے ساتھ، تو انہوں نے کہا آپ اپنی اس پرانی بھول میں ہیں، آپ کو پھر سے یوسف کی خوشبو آنے لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کے 13ویں پارے کے ابتدائی 5 صفحات کو مکمل کیا۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا سیشن آنے والی جمعرات کو ہوگا اور اس کے اندر ہم اگلے 5 صفحات اللہ کی توفیق سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے، نوٹس مکمل کیجئے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔